السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹینک یوٹیوب چینل اور میں ہوں اقبال شاہد۔ اس وقت بھی ٹاپ سٹوریز میں ہم ڈسکس کریں گے ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ۔ کل جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے تحت جس کو ہم جنگ بندی کہہ سکتے ہیں، جس کے لیے پاکستان کے آرمی چیف اور ہمارے وزیر اعظم نے انتھک کوششوں کے بعد یہ گول اچیو کیا اور پوری دنیا اس کو سراہ بھی رہی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا ہم بات کریں گے کہ یو اے ای کے اوپر جو میزائل پھینکے گئے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے فجیرہ آئل فیلڈ ان کو کافی نقصان پہنچا ہے، اور پھر سعودی عرب کے ایم بی ایس نے بھی یو اے ای کے صدر سے بات کی ہے۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ کہہ لیں یا مس ایڈونچر کہہ لیں۔ اصل میں کام کہاں رکا ہوا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہرمز ایک ایسا نیا کنفلکٹ نظر آیا ہے جو امریکہ جب حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا اور حملہ کر بھی دیا گیا تھا، تو یہ تو امریکہ کے بھی جو تھنک ٹینک ہیں یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران کے پاس ایک اس قسم کا جواب دینے کے لیے انسٹرومنٹ موجود ہے کہ جس کے لیے پوری دنیا کی معیشت اس وقت بھی شدید دباؤ کا شکار ہے، اور امریکہ کے لیے یہ اس وقت تعین کرنا کافی مشکل تھا۔ سنا تو یہ بھی گیا ہے کہ اس وقت بریفنگ میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا جب ایران کے اوپر حملہ کرنا تھا، لیکن صدر ٹرمپ نے بڑی رونق سے کہہ لیں یا کانفیڈنس سے انہوں نے کہا کہ یہ 2-3 دن کی بات ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا جس طرح ایران نے مزاحمت کی، یہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق بھی تھا، اور یہ بھی تھا کہ امریکہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ امریکہ کا خوف اتنا رہا کہ جب ان کے بحری بیڑے حرکت کرتے ہیں اس ملک کے اندر، وہ کسی قسم کی کسی جماعتوں کو اکسا کے غدار کر کے تو وہ ان سے کام لیتا ہے تو رجیم چینج ہو ہی جاتی ہے۔ پھر مذاکرات کے بعد بار بار دہرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کو یہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ جنیوا میں مذاکرات کے دوران ہی ایران کے اندر سے کسی غدار نے یہ انفارمیشن دی کہ تمام قومی قیادت اسی مسئلے کے اوپر اکٹھی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایران کے جو آیت اللہ خامنئی اور ان کے تقریباً ٹاپ سلاٹ کو شہید کر دیا گیا۔ جنگ جب شروع ہوئی تو اس کے بعد یعنی ایران کے پاس کتنے میزائل ہیں، کتنے بلاسٹک میزائل ہیں، کیسے مقابلہ کرنا ہے، کیا وہ بیسز پر حملہ کرے گا نہیں کرے گا۔ مڈل ایسٹ کے جو تقریباً 19 کے قریب امریکن بیسز ہیں ان پر حملہ کرے گا، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران مزاحمت کا سپر پاور بنا۔ امریکہ اپنے پرانے سپر پاور کی اسی مائنڈ سیٹ کے طور پر آگے بڑھتا رہا اور کبھی شکست تسلیم نہیں کی، اور اسی طرح ہی وہ بیانات چلتے رہے۔ بار بار صدر ٹرمپ کے وہ بیانات کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، یہ ہیومینٹی کے طور پر پوری دنیا کے لیے بڑا خطرے اور خوف کی بات تھی۔ لیکن ایران نے باہر لڑنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یہ ان کی امداد کے لیے ان کے الائز، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بے شک ٹیکنیکل اسسٹنس ہو، انفارمیشن شیئرنگ ہو، وہ روس اور چائنا ان کے ساتھ کافی حد تک کھڑے ہو گئے۔ جنگ بڑھنے کے بعد پاکستان کا رول آیا، اور پاکستان نے بڑے شاندار طریقے سے رول کو ادا کیا، اور حیران کن حد تک جو پوری دنیا ایمان ہی نہیں رہی تھی کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے تو یہ ایز آربیٹریٹر سالس کیسے بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے آرمی چیف اور انتھک کوششوں اور وزیر اعظم کے بے تحاشا دوروں کے بعد یہ بھی ہو گیا، اور ایک مذاکرات ہوئے بھی۔ مذاکرات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دم اس کا رزلٹ نہیں نکلتا۔ جو لوگ بڑے جلدی میں ہوتے ہیں کہ اسی دن فیصلہ کیوں نہیں ہوا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں کے اوپر جب ایک دوسرے کے ساتھ ڈرافٹ ایکسچینج کیے جا رہے ہیں تو چیزیں کافی سیٹل ہو چکی ہیں۔ مثلاً صدر ٹرمپ کے وہ بیانات کہ یورینیم کو ہمارے حوالے کرو ورنہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، وہ نرم ہو کے ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے تک آ گیا۔ لیکن چونکہ امریکہ سپر پاور ہے، انہوں نے مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک کے اوپر بھی یہ تاثر قائم رکھ رہے ہیں کہ ہماری ابھی وہ طاقت ختم نہیں ہوئی، ہم آپ کے پروٹیکٹر ہیں ابھی تک، اور اسی لیے وہ اس جنگ کو پوری دنیا کے ڈسکشن کے باوجود اپنے آپ کو ہار تسلیم نہیں کرتا۔ اور ہار شاید تسلیم نہ بھی کرو، اس ٹائم پر بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی سپر پاور جب پیچھے ہٹ رہی ہوتی ہے تو اس سے کچھ بھی مس ایڈونچر کا توقع کی جا سکتی ہے۔
ابھی کل کی بات ہے جب صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایک گنڈا ہے جو مڈل ایسٹ کو دھمکاتا رہتا ہے، ہم اسے ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے، تو بعد میں جب ایک بحری جہاز پر قبضہ کیا تو پھر خود کہا کہ ہم لگتا ہے کہ ہم بحری قزاق ہیں. یعنی صدر ٹرمپ کی جو بیان ہے عجیب و غریب ہے. خیر بات آگے چلتے، آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جو پیٹ ہیکس سمتھ ہیں، ان کے وزیر جنگ ہے، اور جنرل ڈین کیم ہیں ان کے جنرل ہیں اوار کے. انہوں نے نئی چیزیں بتائی ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر بتایا کہ جو آپ نے ہرمز ہم کھولنے کے لیے اس لیے کھول رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے لیے تجارتی آمد اور اس کو بحال کرنا ہے. اس کا نام انہوں نے دیا ہے پروجیکٹ فریڈم. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یونائٹڈ نیشن کا کوئی اجلاس ہوا ہے، کسی نے کوئی اپلیکیشن دی ہے، کوئی ممالک نے اس پر رائے شماری میں حصہ لیا ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشن نے امن فوج بنائی ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشن نے کئی ممالک کی اس میں رائے لے کے اپنا اس میں ان پٹ دیا ہے، یا ایسا اس کھولنے کے لیے اپنے کسی ملک کو خاص طور پر امریکہ کو کہہ لیں اس کے لیے بھی امداد مانگی ہے؟ ابھی تک کی خبروں میں تو ایسا نظر نہیں آتا. کیا امریکہ بلا وجہ کسی بھی ملک میں کوئی بات ہو رہی ہو تو وہ اس میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے؟ حالانکہ پچھلے دنوں صدر ٹرمپ کے بقول انہوں نے 12 کروڑ بیرل تیل بیچا، اور انہوں نے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بند ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں کیسے، ہمارا تیل بک رہا ہے. بات بھی صحیح تھی کہ ان کا تیل بک رہا ہے. آپ نے ہرمز کی بندش سے سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا جی اب ہمارے پاس اتنا تیل ہے کہ روس اور سعودی عرب مل کے بھی ان کے پاس تیل نہیں ہے. تو اصل میں وجہ کیا ہے؟ اب یہ وجہ تلاش کرنی ہے. اکثر وجہ یہی ہے کہ ان ممالک جو مڈل ایسٹ کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر اب اس وقت مسلم دنیا کا شاید حصہ اس طریقے سے نہیں رہا. ہم نے تو اس کے اوپر حملے کی بھی مذمت کی ہے کیونکہ ہمارا ایک بہت شاندار تعلقات ہیں. لیکن پورے مڈل ایسٹ میں جس طرح کوئی بھی امریکن الیکشن کے بعد پریزیڈنٹ آ کے بہت زیادہ بھتہ لے کے چلا جاتا ہے، اور ان کے بلا وجہ ان کے جنگی ہارڈ ویئر بیچ کے چلا جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑا گاہک ان کے ہاتھ سے وہ نکلتا جا رہا تھا، وہ نکلنے نہیں دیں گے. کیا یہ جنگ فوری ختم ہو جائے گی؟ جنگ جاری رہے گی؟ تمام تبصرہ نگار اس پر بات کرتے ہیں، اور ڈیفینس اینالسٹ بھی اس پر بات کرتے ہیں، اور ہر دوسرے دن جو اینالسٹ ہیں وہ اپنی دوسری بات جو ہے ان کی بات اس سے اچھی ثابت نہیں ہوتی. ایک بات تو درست ہے، امریکہ یہ جنگ اب جاری تو رکھے گا، لیکن اس میں وہ شدت نہیں ہوگی، دھمکیاں دیتا رہے گا، پریشر ہوتا رہے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ 2-3 چیزوں پر بات پھنس گئی ہے. آپ نے ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ پورا زور لگایا، جو کہ پاکستان کی قیادت کہنے پر ایران نے آپ نے ہرمز کھول بھی دی تھی. پھر اس سے آگے ناکہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ صورت یہ ہے کہ آپ نے ہرمز سے کو گزرتا ہے، پیسے دے کے گزرتا ہے، ٹیرف دے کے گزرتا ہے، فری گزرتا ہے، تو آپ کو اس مسئلے میں دوچار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے اس سے آگے ناکہ لگایا ہوا ہے کہ مخصوص لوگوں کو ہم گزرنے دیں گے، پک اینڈ چوز کریں گے. تو یہ ایران کو قبول نہیں ہے، اور کسی ملک کو قبول ہونی بھی نہیں چاہیے. جنگ کس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو مرضی وہ کر لیں. کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد بھی کیا تیاریاں ہیں؟ کیا یو اے ای پر جو حملہ ہے اس پر بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. کیا ایران نے کیا ہے؟ نہیں کیا. ایران نے بہرحال یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، انہوں نے اس کو نہیں مانا، انہوں نے ڈینائی کیا. ان کا بالکل ہم نے حملہ نہیں کیا. تو پھر حملہ کس نے کیا؟ حملہ تو پھر تھرڈ پارٹی نے کیا. اس کو تلاش کرنا بڑی ضروری ہے. بہترین خبر یہی ہے کہ آج ایم بی ایس نے یو اے کی قیادت سے بات کی ہے، تو پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اس پر اور پاکستان کی قیادت نے بھی اس پر یو اے پر حملے کی مذمت کی ہے. لگتا یہ ہے کہ ایران اس جنگ کو جیت چکا ہے جو کسی کو ہضم نہیں ہو رہا. ایران ایک آزاد ملک ہے، اور یہ بھی ہے کہ اسے جینے کا حق ہونا چاہیے. طاقت کے زوم میں بلا وجہ دوسرے اپنے کاروبار کے لیے یا امریکہ سپرمیسی کے لیے، اور جو پرانا مختلف ملکوں میں وہ رجیم چینج کے لیے اس کو ایک ہتھیار آ گیا، اس سے اب پیچھے ہٹ کہتے ہیں. امریکہ کبھی ہارتا نہیں. امریکہ ہارا ہے، ویتنام میں 19 سال کے بعد بھی ہارا، اور یہاں بھی ہارا، کئی جگہ ہارا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں ایسی ختم کوئی بات نہیں ہے کہ کئی دفعہ امریکہ ہارا ہے. اس وقت دیکھتے ہیں کیا ہے. آپ دعا کیجیے بنے ہوئے انسان کے لیے کوئی اچھے فیصلے ہوں. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد.